صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سب سے پہلے میں آپ سبھی کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جو ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے میرج لائف یا شادی شدہ زندگی کے بارے میں، کیسے ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اپنی میرج لائف کو لے کر، اس کے لیے چند چیزوں کا سب سے پہلے جاننا ضروری ہے. اسی بنا پر ہم خلقت آدم سے ہم نے بحث کو شروع کیا اور ہم لوگوں کی گفتگو وہیں سے جاری ہے، کیونکہ جب تک ہم اس رشتے کو، جسے ہم آسمانی رشتہ کہیں گے یا الہی رشتہ کہیں گے، کیونکہ اللہ نے اس میاں بیوی کے رشتے کو اپنی آیات میں، اپنی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے، اسی لیے میں بار بار الہی رشتہ کہہ رہا ہوں. تو جب تک اس کی اہمیت ہمارے لیے واضح نہیں ہوگی اور یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قدرت بھی یہی چاہتی ہے کہ ایک زن و مرد، ایک میاں بیوی، جس کو کہا جائے کہ ان کا رشتہ اللہ کے نزدیک اتنا محترم ہے. اس لیے بارہا جگہوں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں خلق کیا اور تمہیں دنیا میں پھیلا دیا. الگ الگ جگہوں پر جو اللہ الگ الگ انداز میں جو بیان کر رہا ہے، اسی لیے کہ اس رشتے کی اہمیت ہے خدا کے نزدیک، اور خدا یہی چاہ رہا ہے کہ دنیا جس مقصد کے تحت بنائی گئی ہے اسی مقصد کے تحت اسی وقت چل سکتی ہے جب خداوند عالم، جس کو کہا جائے کہ معاشرے میں جب اس طریقے کے لوگ نہ آ جائیں کہ جو اس رشتے کو الہی رشتہ سمجھ کر اپنی آگے کی زندگی کو بڑھائیں. بہرحال آج جس موضوع پر آج ہم لوگ بات کریں گے وہ سب سے اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ایک رشتے کے لیے، اگر لڑکی رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہے یا لڑکا رشتے کے لیے جا رہا ہے، لڑکی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے ذہن میں، اس کی نظر میں، اور اس کے، جس کو کہا جائے کہ وہ اس کے ذہن میں اور اس کی نظر میں کیا کوالٹیز ہونا چاہیے اپنے ہم سفر کو لے کر، اپنے شریک حیات کو لے کر. اگر لڑکا جا رہا ہے تو لڑکی کے لیے کیا کوالٹیز ہونا چاہیے، لڑکی اگر جا رہی ہے رشتے کے لیے یا ماں باپ پسند کر رہے ہیں تو لڑکا کس طریقے کا ہونا چاہیے. تو میں آج صرف ان کامن، جس کو کہا جائے کہ ان چیزوں کے اوپر یا وہ اہم چیزیں بیان کروں گا. ایسے تو بہت سارے کوالٹیز ہیں، لیکن قرآن اور اسلام کی نظر میں، روایات کی نظر میں کیا شرائط بیان کیے گئے ہیں ایک لڑکا لڑکی کے لیے، رشتے کے لیے، جو کامن چیزیں ہیں صرف انہی چیزوں کو آج میں بیان کروں گا. سب سے پہلے آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان کچھ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ کچھ کوالٹیز رکھتا ہے، کچھ کنڈیشنز رکھتا ہے. اگر کوئی موبائل خریدنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کیمرہ کتنے میگا پکسل کا ہے، بیٹری اس کی کیسی ہے، اور اس کا ڈسپلے کیسا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھتا ہے. پھر اس کا کلر اپنے ذہن میں رکھتا ہے. یا اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہیں پر، جس کو کہا جائے کسی کالج میں اگر وہ ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے تو وہاں کے ٹیچرز کے بارے میں معلوم کرتا ہے، وہاں کا سلیبس معلوم کرتا ہے، اور پھر وہ اس اعتبار سے اپنے سبجیکٹ یا جو بھی جس چیز کو وہ پڑھنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں معلوم کرتا ہے. تو آپ دنیا میں دیکھ لیں، کوئی اگر کاروبار کا کوئی جاب شروع کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے پورے اس کی جو باریکیاں ہیں، جو اہم ہیں، پہلے ان اہم باریکیوں کو، جو اس کے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو معلوم کرتا ہے کہ میں اگر یہ جاب کروں گا تو سب سے پہلے وہ سیلری اس کی نظر میں ہوتی ہے، پھر اس کا جو آنے جانے کا جو جس کو کہا جائے ڈسٹینس ہے اس کو معلوم کرتا ہے کہ بھائی آنا جانا کتنا نزدیک پڑے گا کہ دور پڑے گا. وہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد ہی کوئی کسی چیز کا وہ انتخاب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے. تو ایک عام انسان کی اپنی زندگی، ایک چھوٹی چیز بھی اگر وہ خرید رہا ہے تو اس کے بارے میں معلوم کرتا ہے، اور کوئی بڑی اہم چیز بھی اگر خریدتا ہے تو اس کے بارے میں معلوم کرتا ہے. تو وہ چیز جو اس کی پوری زندگی بھر، جس کو کہا جائے کہ ساری زندگی اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، جسے ہم شریک سفر کہتے ہیں، جسے ہم شریک حیات کہتے ہیں، جسے ہم جس کو کہا جائے کہ
میاں یا بیوی یا زن اور شوہر کا نام ہم دیتے ہیں، تو جب وہ انتخاب کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اگر دنیا داری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عام طور سے لڑکیاں یہ دیکھتی ہیں کہ بھائی ہینڈسم ہونا چاہیے، اچھی اس کی جو ہے سیلری ہونا چاہیے، پیسے والا ہونا چاہیے، یا اگر لڑکا اگر لڑکیوں کو نظر میں رکھتا ہے تو کم سے کم وہ فزیکل یہ سوچتا ہے کہ خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے ناک اور نقش و نگار صحیح ہونے چاہیے، عام طور سے یہی چیزیں رکھتا ہے۔ لیکن اسلام، قرآن اور روایات کی نظر میں جن چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو اگر وہ چیزیں انسان اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو تبھی انسان وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی ان کی زندگی میں جو ہے مسئلے تو پیش آئیں گے لیکن بہت زیادہ ایسی خرابیاں، لڑائیاں نہیں آئیں گی کہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی برے مرحلے کی طرف جائے، کسی برے جس کو کہا جائے برے قدم کی طرف جائے۔ لہٰذا انسان رشتے سے پہلے اگر ان کوالٹیز کو اپنے ذہن میں رکھے گا جو میں قرآن اور روایت کی نظر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو یقیناً بہترین زندگی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا پہلے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ امام فرماتے ہیں کہ انما المرأۃ قلادۃ فانظر الی ما تتقلد۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہوتی ہے جسے ہم رشتے کے لیے انتخاب کر رہے ہیں، ایک عورت جو ہے گردن کے نیکلس کی طرح ہوتی ہے، ایک گردن کے لاکٹ کی طرح ہوتی ہے، کہ اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے فانظر الی ما تتقلد، بس اس بات کا دھیان رکھو کہ تم اپنے گردن میں کیا چیز پہن رہے ہو، کس چیز کو اپنا لاکٹ بنا رہے ہو، کس چیز کو اپنے گردن میں تم سجا رہے ہو۔ لہٰذا یہ زیادہ اس بات کی طرف توجہ زیادہ اگر دیکھا جائے تو اسلام نے قرآن میں اور روایات میں زیادہ جو کنڈیشنز، جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں وہ عورتوں کے لیے بتائی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے دراصل وہ ماں کے آغوش سے ہوتی ہے، اس لیے زیادہ توجہ عورت کے انتخاب کی اور جس کو کہا جائے بیوی کے انتخاب کی طرف روایت اور قرآن میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا پہلا جو جس کو کہا جائے کہ پہلی کوالٹی جو ہونا چاہیے مرد اور عورت میں دونوں میں جو کامن کوالٹیز ہونی چاہیے ان میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان اور دینداری ہے۔ لہٰذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ہے کہ جہاں خداوند عالم فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے، خدا فرما رہا ہے کہ جو غیر دین ہیں، جو غیر مذہب ہیں، ان سے تم نکاح نہ کرو، ان سے تم شادی نہ کرو۔ کیوں؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، جو مؤمنہ خاتون ہے وہ کہیں بہتر ہے ایک مشرکہ خاتون سے، ایک بے دین خاتون سے، ایک لا مذہب خاتون سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہارے لیے کتنا بھی تمہارے لیے نظر میں تمہارے لیے تعجب خیز ہو، تم کتنا ہی اس کے لیے جو ہے جس کو کہا جائے کہ تمہیں پسند آ جائے ظاہری اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، اصل جو چیز ہے رشتے کے لیے، نکاح کے لیے وہ ہے ایمان۔ اس لیے خدا فرما رہا ہے کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، مومنہ خاتون اس مشرکہ خاتون سے کہ جو تمہیں بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے، تمہیں بہت بھلی نظر آ رہی ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، مومنہ خاتون اس سے بہتر ہے، لہٰذا نکاح۔ پھر بات صرف یہیں عورتوں کے لیے بیان نہیں ہوئی ہے کہ کہا جائے کہ اللہ نہیں، اللہ آگے فرما رہا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا، اور اسی طریقے سے خدا عورتوں کے لیے بھی فرما رہا ہے کہ نہیں، تم جو ہے کسی غیر مذہب مرد سے تم نکاح نہ کر لینا۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایسا نہ ہونا، خدا خاتون اور خواتین سے بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہونا کہ تم کسی غیر مذہب یا کسی بے دین انسان سے تم نکاح کر لو، ہرگز بھی نہیں۔ کیوں؟ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، جو مؤمن بندے ہوتے ہیں وہ کہیں بہتر ہوتے ہیں ان سے، کن سے؟ جو بے دین ہے، جو جس کو کہا جائے بے ایمان ہے، جو خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ کیوں؟ خدا نے علم ریزن بھی ارشاد فرما رہا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ دراصل تم کو دھیرے دھیرے کر کے جہنمی بنا دیں گے، دھیرے دھیرے تم کو جہنم کی طرف لے کر چلے جائیں گے، جبکہ واللہ یدعو الی الجنہ، جبکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم جنت کی طرف، اور اللہ تو تمہیں جنتی بنانا چاہ رہا ہے، اللہ تو تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ لہٰذا پہلی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی نظر میں دین اور ایمان ہونا چاہیے، کہ آپ جسے آپ انتخاب کر رہے ہیں پہلی نظر میں دیکھیں کہ وہ کتنا ایماندار ہے، وہ کتنا دیندار ہے، وہ کتنا اپنے دین پر عمل کر رہا ہے،
وہ نماز روزے کا پابند ہے کہ نہیں ہے، وہ اہل بیت کی محبت سے اس کا دل سرشار ہے کہ نہیں ہے. پہلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ دوسری کوالٹی ہے کہ عقل مندی اور کتنی ہوشیاری اس میں پائی جا رہی ہے. آپ جسے آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں، آپ جسے پسند کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کا عام طور سے کہتے ہیں کہ جب ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، کوئی انٹرویو ہوتا ہے، تو آپ کا IQ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ کتنے فاسٹ ہیں، آپ کتنے ذہین ہیں. تو یہ ایک رشتہ داری میں اور رشتہ انتخاب کرنے میں بھی، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس چیز کو بھی نظر میں رکھے. لہٰذا جو کہا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں کو گفتگو کر لینا چاہیے، تو ایسی اس طریقے کی گفتگو میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتنے ذہین ہیں، کتنے ہوشیار ہیں. لہٰذا روایت میں بہت زیادہ اس کی طرف توجہ کرائے گئے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایاکم وتزویج الحمقاء، مولا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں بے وقوفوں سے رشتہ مت کرنا. بے وقوفوں سے مراد یہ ہے کہ کم عقل لوگوں سے رشتہ نہ کرنا. کیوں؟ اس کا سیدھا سیدھا اثر نسل پر پڑے گا، سیدھا سیدھا اثر اولاد پر پڑے گا. اور خیر اگر ہم آج دنیا میں دیکھیں، آپ جو سب سے زیادہ جو طلاق کی شرح جو بڑھتی جا رہی ہے، جس کو کہا جائے کہ طلاق بہت زیادہ جو ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے حماقت، احمق ہیں یا کم عقل ہیں یا اتنے ہوشیار نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات کو لے کر، کسی بات کو لے کر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور بات پھر طلاق تک پہنچ جاتی ہے. لہٰذا دونوں کا ہوشیار ہونا ضروری ہے. جب دونوں ہوشیار ہوں گے تو پھر وہ معمولی باتوں پر لڑتے جھگڑتے نہیں رہیں گے. زیادہ تر کوشش کریں گے کہ ایسی باتیں ہی نہ آنے پائیں کہ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا ہو. تو ہوشیاری اور عقل مندی اگر آپ دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں تو سب سے پہلے زیادہ تر لڑائیاں اسی بے وقوفی اور جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں، نادانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تھوڑی سی عقل نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا صبر نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی نادانی کی بنا پر ایک اچھا خاصا رشتہ انسان خراب کر بیٹھتا ہے، بات طلاق تک آ جاتی ہے. لہٰذا اس بات کی طرف نظر رکھیں. اور جس کو کہا جائے کہ امین اور مامون، بہل دانہ سے جب ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مامون بہت ہوشیار تھا، جو 8ویں کے دور میں تھا، اور امین بہت بے وقوف قسم کا تھا، بہت لاؤبالی قسم کا تھا، احمق تھا، سفیہ تھا. تو بہل دانہ سے جب ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا. میں یہاں پر بیان نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا. ایک ٹیسٹ کیا، بہل دانہ نے ٹیسٹ کر کے بتایا کہ دیکھو یہ وجہ ہے کہ یہ مامون بہت زیادہ ہوشیار ہے، امین بے وقوف ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر مامون اور امین میں لڑائی ہو جاتی ہے اور امین جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے. مامون ہی اپنا سگا بھائی اسے جو ہے قتل کر دیتا ہے، مامون رشید. تو اس کی وجہ جب ہارون رشید نے پوچھی تو وجہ یہ بتایا گیا کہ امین کی جو ماں ہے وہ کم عقل ہے، وہ اتنی ہوشیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے امین جو ہے بے وقوف اور کم عقل پیدا ہوا ہے. لہٰذا اس طرح بہت ساری اگر ہم دیکھیں گے تو ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہوشیاری اگر دونوں میں نہ ہو تو بہت سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تیسری جو اہم تیسری کوالٹیز ہے، جس کو کہا جائے کہ جو کیفیت ہونی چاہیے، جو اہم چیز ہونا چاہیے رشتے میں، وہ ہے جس کو کہا جائے کہ آپ کتنے با اخلاق ہیں، آپ کتنے با کردار ہیں، آپ کے اندر موریلٹی کتنی پائی جا رہی ہے، آپ کتنے اچھے انسان ہیں. اور عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں سامنے والے کی، آپ کتنا جو ہے عزت اور احترام دیتے ہیں. ریسپیکٹ بہت ضروری ہے عزیزو. اگر میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کو ریسپیکٹ اگر نہیں آئے گا یا ایک دوسرے کو عزت دینا نہیں آئے گا، احترام کرنا نہیں آئے گا، تو آگے جا کر اولاد بھی ماں باپ کے ساتھ رسپیکٹ کرتے ہیں اور عزت اور احترام نہیں کرتے. لہٰذا یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے با اخلاق، کتنے با کردار شخص کو ہم انتخاب کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو. لہذا حدیث میں جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا میں اپنی بیٹی کو شادی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کوئی کوالٹی بتائیں. امام نے فرمایا کہ زوجها من رجل تقی فإن أحبها أكرمها وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا. بہت بہترین بات امام نے ارشاد فرمائی. امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہو، کسی کو دینا چاہ رہے ہو، تو یہ دیکھو کہ وہ کتنا دیندار ہے، وہ کتنا جو ہے محترم ہے، وہ کتنا با عزت ہے.
کیوں؟ کیونکہ اگر مولا آگے ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم کسی نیک انسان کے حوالے اپنی بیٹی کو کرو گے تو وہ اگر اس سے محبت کرے گا تو بڑے خوش اور خرم اور خوشحال اسے رکھے گا، اور اگر اسے نفرت بھی کرے گا تو وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو باعزت انسان ہوتا ہے، جو محترم انسان ہوتا ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو چاہتا ہے تو بڑے عزت بڑے خوشی کے ساتھ اسے رکھے گا، اسے ہرٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اسے پسند بھی نہیں آ رہی ہے، اسے اگر وہ نفرت بھی کرے گا تو اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اس کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کس کو عام طور سے یہ روایت جب سوشل میڈیا پر آتی ہے تو لوگ جو ہے رجل تقین کا ترجمہ جو ہے عالم کر دیتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی جو ہے عالم سے کر، اگرچہ کہ جس کو کہا جائے کہ واقعاً علماء جو ہے بہت اچھے طریقے سے رکھتے ہیں۔ بظاہر اگر آپ علماء کی زندگی میں دیکھ لیں کہ وہ کتنے بہترین انداز میں جو ہے رکھتے ہیں اپنے جس کو کہا جائے کہ بہت خوش اور خرم رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، شہید بہشتی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ہر تھوڑے دن پر اپنی بیوی سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ بیگم کیا آج تک بھی مجھ سے راضی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے قبول ہے کہہ کر تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہو؟ شہید بہشتی کے بارے میں ملتا ہے۔ یہ آپ علماء کی زندگی دیکھیں، علماء کس اعتبار سے اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنی میرڈ لائف کو کس انداز سے لے کر چلتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ تو شہید بہشتی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ہر تھوڑے دن پر جو ہے اپنی بیوی اور اپنی زوجہ سے پوچھ لیا کرتے تھے پچھتا تو نہیں رہی ہو کہ مجھ سے شادی کر کے، قبول ہے کہہ کر یا اپنی رضامندی ظاہر کر کے۔ یعنی اس مرحلے میں بھی علماء جو ہے اپنی زوجہ کے ساتھ اس نرم رویے کے ساتھ پیش آتے تھے۔ لہٰذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور علماء کی اپنے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم جسے رشتہ انتخاب کر رہے ہیں وہ بہت باعزت ہونا چاہیے، وہ سامنے والے کا خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے عفت اور پاک دمنی، جس کو کہا جائے کہ حیا، شرم۔ آج معاشرے میں سب سے زیادہ جو بے حیائی بے شرمی پھیلتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شادی شدہ عورتوں میں یا شادی شدہ مردوں میں بھی جو ہے یہ بے حیائی اور بے عفت، جس کو کہا جائے کہ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ انسان بے حیا ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا قرآن بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ آیت ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ ولا مشرکۃ، سورہ نور میں ہے کہ جو بدکار ہوتے ہیں ان کی شادی صرف بدکاروں سے ہی ہوتی ہے، انہیں جو ہے مومن اور باکردار لوگ نہیں ملتے ہیں، یا اگر کوئی بدکار اور عورت ہے تو اس کی شادی بدکار مرد سے ہونا چاہیے، اسے باکردار اور بااخلاق لوگ نہیں ملنا چاہیے۔ لہٰذا اسلام بہت کھلے انداز میں یہ چیزوں کو ارشاد فرما رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ انبیاء کی بھی جو ازواج تھیں، جناب نوح اور جناب لوط کی جو بیویاں تھیں وہ کافرہ تھیں، وہ غیر جس کو کہا جائے وہ انبیاء پر اور خدا پر یقین نہیں رکھتی تھیں، لیکن یہ طے ہے کہ وہ جس کو کہا جائے زانی نہیں تھی، وہ جو ہے ان کے لیے، کیونکہ خدا نے انبیاء اور اولیاء کے لیے معین کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی بد کردار عورتوں سے انہوں نے کبھی بھی شادی نہیں کی۔ لہٰذا وہ انبیاء کی یا ائمہ کی ازواج کافرہ ہو سکتی ہیں، بے دین ہو سکتی ہیں، لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی۔ یہ ائمہ اور انبیاء کی خصوصیت میں سے ہے۔ لہٰذا جناب نوح اور جناب لوط کی بیویاں جو ہے کافرہ تھی لیکن بد کردار نہیں تھی۔ پیغمبر اکرم کی بھی بیویوں کے بارے میں اس طریقے کی باتیں ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کا یہ قانون ہے اور انبیاء اور ائمہ کے سلسلے میں کہ یہ کبھی بھی بد کردار عورتوں سے انہوں نے کبھی بھی رشتہ اپنا منسلک نہیں کیا۔ لہٰذا حدیث قدسی کا ایک جملہ ہے کہ خداوند عالم جب کسی مرد پر دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں اگر اسے دینا چاہتا ہے تو اسے ایک پاک دامن بیوی عنایت کرتا ہے، اسے ایک بہترین با کردار با عفت اسے بیوی عنایت کرتا ہے۔ لہٰذا ایک مرد کی خوبیوں میں بھی یہ ہے کہ اسے ایک با پردہ با حیا با عفت اسے بیوی عنایت کر دی جائے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں۔ پانچویں جو شرط ہے، جو پانچویں کوالٹی جو ہونا چاہیے وہ ہے خاندانی شرافت۔ خاندانی شرافت بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ جس سے رشتہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا خاندان کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، اس کا ننیال کیسا ہے، اس کا ددیال کیسا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ اثر کرتا ہے جس کی طرف ہم رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاکم و خزرات دمن،
پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا کہ کیچڑ میں اگے ہوئے پھول سے بچو، کیچڑ میں اگے ہوئے خوبصورت پھول سے بچو. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ المرأۃ الحسنہ فی منبت السوء. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ وہ خوبصورت عورت کہ جس کا گھرانہ بہت خراب ہو، جس کے ماں باپ یا جس کے خاندان بہت خراب ہو، تو وہ بظاہر آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہے لیکن جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، وہ بہت خراب ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اس کی ظاہری شکل و صورت دے کر شادی کر لیں، بعد میں پتہ چلے کہ نسل میں یا خاندان میں یا پھر جس کو کہا جائے ازدواجی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کا اثر وہ دکھ کر آتا ہے. لہٰذا یہ 5 کوالٹیز ضروری تھیں کہ ایمان، دین بہت ضروری ہے، اس کے بعد جس کو کہا جائے کہ با اخلاق ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، خاندانی شرافت اس کے پاس ہونی چاہیے، با عفت اور با حیا ہونا چاہیے. یہ 5 کوالٹیز اگر انسان کے اندر ہیں تو یقیناً ان کی زندگی شادی کے بعد بہت بہترین انداز سے گزر سکتی ہے. خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ خدایا ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ان کوالٹیز کے اعتبار سے رشتہ انتخاب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.